مادر عباس سلام اللہ علیہ کی والدہ کو یاد کرتے ہوئے، ان کی جناب عباس کی والدہ کو یاد کرتے ہوئے جناب بی بی ام البنین فاطمہ بنت حزام قلبیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، کل جس مقام سے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کیا تھا، جہاں پر میں نے گفتگو کو تبدیل کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کسی اور موضوع کی طرف چلا جاتا ہوں، بات آپ کی فہم میں کمی نہیں تھی، میرے بیان کی خطا تھی۔ میرا بیان اتنا جالب نہیں تھا کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے، لہذا آپ کی فہم کی خطا نہیں تھی، میری غرض نعوذ باللہ من ذالک آپ کی توہین کرنا نہیں تھی۔ اور کیسے ہو سکتا ہے حسین ابن علی کے فرش عزا پر جو بیٹھا ہو، لہذا آج میں بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کے احترام کی خاطر، کیونکہ میرے سے غلطی ہوئی ہے ممبر پہ، میں نے کہا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسے نہیں آ رہی؟ اگر میرا بیان ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آنی چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ میرے بیان کی خطا ہے، آپ کی فہم کی اور آپ کی سمجھ کی خطا نہیں۔ آپ لوگوں کے احترام کی خاطر میں اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے بہت جلدی سے پیش کروں گا، اور آج آپ سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سورہ الحمد میں اور آپ سب پڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے مولا عباس کے حوالے سے بیان کرنا ہے کچھ۔ سورہ الحمد میں اور آپ سب پڑھتے ہیں۔ بات آپ کو یاد ہے نا، میں حسن و قوہ عقلی کی بات کر رہا تھا کہ عقل کیا کرتی ہے، حسن کو بھی درک کرتی ہے، اور عقل افعال کی قباحت کو بھی کیا کرتی ہے، درک کرتی ہے۔ یہ بات کر رہا تھا میں۔ آج میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے بات کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط آیت یہاں پر آ کے رکی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر آ کے آیت رکی، صحیح ہے؟
سوال ہے آپ کا؟ سوال کروں آپ سے، کیا بات پوری نہیں ہو گئی تھی یہاں پہ؟ پروردگار تو سیدھے راستے کی ہدایت. سوال یہ کہ آیت سورہ یہاں پر آ کے ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ آگے بات کیوں آئی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل. توجہ کیجئے گا، اگر آیت یہاں پر آ کر رک جاتی تو ہر فرقے والا کہتا قیامت کے دن خدا سے جا کے کہ ہم نے تو تجھ سے صراط کی دعا مانگی تھی، تو جس راستے پر ہم آئے وہی حق کا راستہ تھا. توجہ ساتھ دیجئے گا عزیزو تھوڑا سا. ہم نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت کر. اب میں ہدایت کے ترجمے میں نہیں جا رہا. میں گیا خدا کے پاس، فرض کیجئے کوئی اور مذہب لے کر، ٹھیک ہے، خدا نے کہا یہ مذہب لے کر کیوں آئے؟ میں نے کہا پروردگار میں 5 مرتبہ نماز میں کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اگر یہ ٹھیک نہیں تھا تو ہدایت کر دیتا. توجہ کیجئے گا، لہٰذا سورہ یہاں پر رکا نہیں. پروردگار عالم نے کہا دیکھو آگے بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم. لہٰذا اب اگر میں جا کے کہوں گا کہ پروردگار اگر یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا تو مجھے ہدایت کر دیتا، تو پروردگار مجھ سے کہے گا جس راستے پر تم آئے تھے، جس پر چل کے، کیا اس پر میری نعمتیں تھیں یا نہیں تھی؟ توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ ورنہ سورہ رک جاتا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. سورہ نہیں رکا کہ کل تم خدا کی بارگاہ میں یہ کہو گے پروردگار سیدھا راستہ ہوتا. توجہ کیجئے گا، تو ہدایت کر دیتا. پروردگار نے کہا صرف میرا کام نہیں ہے، ایک ذمہ داری تمہاری بھی ہے. اپنی عقل سے دیکھو کہ نعمتیں کہاں پر نازل ہو رہی تھی. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر نعمت، ان کا راستہ کہ جن پر نعمت، ان کا راستہ کہ جن پر نعمت. تو جب دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے ان کا راستہ جن پر نعمت، ان کا راستہ جن پر نعمت، تو ڈھونڈتے بھی تو صحیح کہ میں نے نعمت کہاں نازل کی تھی، لعنت کہاں نازل کی تھی. محمد دیکھا آپ نے سورہ مبارکہ ہم آیت نہیں رکی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی تمہیں خود ایک سوچ دی جا رہی ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے اس کے راستے پر چل کر آنا کہ جہاں پر نعمتیں، مگر وہ راستہ لے کر مت آنا جہاں لعنتیں اتری ہو. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ اچھا یہی اب بات آ گئی ہے. اب یہاں 2 باتیں مجھے کرنی ہیں. جب بات آ گئی ہے تو یہی 2 آیتیں وسیلے کو ثابت کرتی ہیں. اب میں آ گئی یہ بات اس لیے پیش کر دے دوں. دیکھیے توجہ کی، سورہ الحمد سوال و جواب کی صورت ہے، صحیح ہے. میں نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط پروردگار مجھے سیدھے راستے کی کون دے؟ پھر کس سے میں نے سوال کیا تھا؟ ہاں حسن، کس سے سوال کیا تھا؟ تو مجھے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدی جو ہے وہ امر حاضر کا صیغہ ہے. پروردگار تو ہدایت دے. جواب میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، میں دوں گا مگر وسیلے کے ساتھ دوں گا. ان کے راستے کو ڈھونڈو کہ جہاں پر میں ڈائریکٹ نہیں دوں گا. 2 آیتیں مگر وسیلہ ثابت کر رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جواب میں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ڈھونڈو کہ جن پر میں نے نعمتیں، یعنی بغیر صراط کے میرے پاس آنے کی کوشش. صراط الذین انعمت علیہم. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ اب سوال یہاں پر تیسرا ہے کہ نعمتیں کہاں اتری، لعنتیں کہاں اتری. بہت آسانی سے فیصلہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. کہاں نعمتیں اتری، کہاں لعنتیں اتری. اب ہم ایسے فیصلہ کرتے کہ جو ہمارے 12 ہیں نا، ہمارے جو 12 ہیں
ہم ہر ایک مذہب کو اجازت دیتے ہیں. بس دیکھیے ڈرتا وہ ہے جس کے کردار میں کوئی کھوٹ ہو. ہم ہر ایک مذہب کو اجازت دیتے ہیں, ہر ایک مسلک کو اجازت دیتے ہیں. توجہ کیجئے, ہندو کو اجازت دیتے ہیں وہ اپنی گیتا میں علی پڑھے. توجہ کیجئے. عیسائی کو اجازت دیتے ہیں وہ انجیل میں علی پڑھے, اور یہودی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ توریت میں علی پڑھے. قرآن والوں کو اجازت دیتے ہیں وہ قرآن میں علی پڑھے. اور ہر مذہب اور ہر مسلک کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں سے علی بیان کریں, ہماری کتابوں سے نہیں. آپ اپنی کتابوں سے علی بیان کریں. نہیں, میں اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں. ساتھ ہیں عزیزو, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. مسکراتے ہوئے چہرے ایک نتیجے تک جائیں گے. ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ ایک کام کیجئے, علی ابن ابی طالب کا بچپن بھی کھل کر بیان کیجئے. ساتھ دیجیے گا, تھوڑا سا ساتھ دیجیے. علی ابن ابی طالب کا بچپن بھی کھل کر بیان کیجئے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے بیان کیجئے. توجہ کیجئے گا. نہیں, اس سے بھی پہلے ایک کام کیجئے, جب علی ابن ابی طالب شکم مادر میں تھے, علی کا اس وقت کا ذکر کیجئے. ساتھ دیجئے, علی کا اس وقت کا ذکر کیجئے اور کھل کر کیجئے. صحیح ہے. نہیں, اس سے بھی آگے کی بات, ہم کہتے ہیں کہ جس باپ نے علی ابن ابی طالب کو وجود دیا اس باپ کا ذکر بھی کھل کر کیجئے. توجہ کیجئے گا. یعنی کیا کرے گا مسلمان؟ علی کے اگر گہوارے کا ذکر کرے گا تو کلہ اجدر کو چیرنا نظر آئے گا. علی کے اگر بچپن کا ذکر کرے گا تو دعوت ذی العشیرہ میں علی کا اٹھتا ہوا ہاتھ نظر آئے گا. ساتھ دینا. علی کے اگر بچپن کا ذکر کرے, لڑکپن کا ذکر کرے, تو جہاں کفار کے بچے محمد مصطفیٰ کو پتھر مار رہے تھے وہاں علی ان کے ہاتھ توڑتا ہوا نظر آئے گا. علی کی اگر جوانی کا ذکر کرے تو فاطمہ زہرا جیسی زوجہ ملتی ہوئی نظر آئے گی. علی کے اگر بچوں کا ذکر کرے تو حسن اور حسین نظر آئیں گے. علی کی جنگوں کا ذکر کرے تو کبھی خیبر نظر آئے گی, کبھی بدر نظر آئے گی, کبھی احد. ساتھ نتیجے تک جائیں. نتیجے تک بھائی, علی کے اگر علی کی جنگوں کا ذکر کرے تو کیا نظر آئے؟ خیبر, خندق, احد, یہ ساری جنگیں نظر آئے گی. اگر علی کی ضعیفی کا ذکر کریں تو سر کے بال تو سفید نظر آئیں گے مگر ذوالفقار تیز دھار نظر آئے گی. علی کے بڑھاپے کا ذکر کرو تو کبھی جمل کے اندر کوئی کٹتا ہوا نظر آئے گا, کبھی صفین میں کوئی. توجہ کیجئے گا عزیزو. علی کی اگر شہادت کا ذکر کریں تو مسجد نظر آئے گی, فستو بے رب الکعبہ کی صدا نظر. تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں علی کا ذکر چوراہے پر کریں, جہاں کرنا ہے کریں. آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ والوں کے بچپن کا ذکر کریں. ساتھ دینا, ساتھ دینا. پھر آپ بھی ہمیں کھل کے اجازت دیں ہم ان کا بچپن بیان کریں, ہم ان کے سجدے بیان کریں کہاں ہوئے تھے. بات سنیے گا, اب میں آپ کو بیان, اب نتیجہ دے رہا ہوں جہاں جانا چاہ رہا ہوں. اگر علی کا ذکر کرو گے تو علم نظر آئے گا, ان کا ذکر کرو گے تو جھنڈا نظر آئے گا.
نا جی؟ جو نعمتوں والے ہوتے ہیں نا ان کا ذکر پوشیدہ نہیں ہوتا، ان کی دفاع کی ضرورت کسی کو نہیں پڑتی، وہ ہر میدان میں خود بولتے ہیں، ان کا ذکر خود بولتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ لہٰذا جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو یقین کی منزلت پر رہے، الحمدللہ ہمیں ایسا امام ملا ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش، جس کے کردار میں کوئی کجی اور کمی، الحمدللہ جب ہیں ہم اس مکتب کے ماننے والے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ اور یہ وہ شجاعت ہے، توجہ کیجئے۔ اب یہ علی اگر کسی کو طلب کرے تو اسے کہتے ہیں عباس ابن علی۔ یہ علی ابن ابی طالب نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کیا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کے جو کربلا میں حسین کا مددگار بنے۔ عزیزو یہاں پر آپ سب بیٹھے ہوئے، مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بات سنیں، توجہ کیجئے۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس انداز سے عزاداری دی، ہمارے بزرگ جس طریقے سے علم عباس کے سامنے آیا کرتے تھے، اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ابن علی ہوتا ہے۔ یہ ماں کی کردار کی پاکیزگی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ام البنین، یہ جو لقب ہے ام البنین جب آئی ہیں، اچھا اب اس لقب کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ سماعت کیجئے کیا ہے۔ عرب کے اندر ایک عورت تھی جس کا لقب تھا ام البنین۔ مولا عباس کی والدہ سے پہلے یعنی فاطمہ بنت حزام قلبیہ سے پہلے ایک عورت گزری ہے جس کا لقب تھا ام البنین۔ اس عورت کا لقب تھا ام البنین۔ اس کے 5 بیٹے تھے اور 5 نے عربوں کے اوپر حکومت کی تھی، 5 نے عربوں کے اوپر حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے 5 بیٹے تھے اور ان کا لقب تھا ام البنین۔ جناب ام البنین یعنی جو مولا عباس کی والدہ ہیں، ان کے والد کو یہ لقب بڑا پسند تھا، یعنی یہ کنیت ہے ایک طریقے سے، میں لقب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ معروف تھی اس لقب سے، انہیں یہ کنیت بڑی پسند تھی اور انہوں نے یہ سوچا تھا، کیا کیا تھا؟ ہاں اس جملے پر زور دے رہا ہوں، انہوں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی، عربوں کا طریقہ کار ہے وہ بچپن میں ہی بچے کی کنیت رکھ دیتے ہیں، بچپن میں ہی بچے کی کنیت رکھ دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میرا نام عرفان ہے تو میری کنیت جو ہے وہ بچپن میں ہی اگر رکھ دی جاتی تو مثال کے طور پر ابو علی رکھ دی جاتی، تو جب میرے یہاں بیٹا ہوتا تو میں اس کا نام علی رکھتا۔ یہ عربوں کا طریقہ کار ہے، بچپن میں ہی وہ کنیت رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی جناب حزام نے اپنی بیٹی کی کنیت ام البنین رکھی۔ اس عورت سے متاثر ہو کر کہ جس کے 5 بچے تھے، 5 نے عربوں پہ حکومت کی تھی، اس کی کنیت ام البنین تھی، تو انہیں یہ کنیت اتنی پسند تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کنیت کیا رکھی؟ ام البنین۔ ام البنین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پر بعض اوقات خواتین کا نام بنین رکھ دیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر نام تو اس کا ام البنین رکھا جاتا ہے مگر اسے بنین کہہ کے بلا۔ اب بنین کا مطلب ہے بیٹے، وہ خود عورت ہے اور اسے بنین کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ نام کے اثرات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نام کا اثر نہیں ہے۔ جب چھٹے امام نے کسی بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے محمد۔ کہا تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا میری کنیت ہے علی، یعنی میری کنیت بچپن میں ہی علی رکھ دی گئی ہے، ابو علی رکھ دی گئی ہے۔ تو اس وقت چھٹے امام نے کیا کہا کہ تمہیں شیطان سے ایسی پناہ میں دے دیا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ شیطان جب کبھی بھی، آپ سننا عزیزو جملہ بھی لے لینا، شیطان جب کبھی بھی محمد اور علی کا نام سنتا ہے تو ایسے پگھلتا ہے جیسے سیسا پگھلتا ہے۔
اب اگر محمد اور علی کا نام سن کر کوئی پگھلتا ہوا نظر آئے ذابا کما یذوب الرصاص، ایسے شیطان پگھلتا ہے جیسے کہ سیسا پگھلتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ علی علی اللہ. لہذا اب جب شادی ہوئی مولا علی سے، باپ نے سوچا تھا بیٹی کی کنیت کیا رکھنی چاہیے؟ ام البنین. یاد رکھیے ایک اصطلاح ہے، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جب کسی بہادر انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی شیر آدمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ شیر. اس کا مطلب وہ حقیقت میں شیر نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے وہ، بلکہ یہ ایک مجازن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مجازن کہا جاتا ہے کہ شیر ہے. بہادر کو دیکھ کے کیا جاتا ہے؟ یعنی جس کی حقیقت وجود نہ رکھتی ہو اسے مجاز کہا جاتا ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ جس حقیقت کا وجود نہ ہو خارج میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز کہا جاتا ہے. لہٰذا اب تک ام البنین کی کنیت جو تھی وہ مجازی تھی. کیا تھی؟ اب سنیے گا. جب آئی مولا علی کے گھر میں، شادی ہوئی اور گھر میں آئی تو حسن اور حسین بیمار تھے. بچوں نے بڑھ کر کہا ماں، تو کہا کہ بچوں مجھے ماں مت کہو، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. اور مولا علی سے کہا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر مت بلائیے گا. توجہ کیجیے. کہ اس لیے مجھے فاطمہ نہ کہیے آپ کہ بچوں کو کہیں ان کی ماں یاد نہ آ جائے. یہ کہا مولا علی سے. تو مولا علی نے بھی انہیں ام البنین کہنا شروع کر دیا. توجہ کیجیے. کیا کہا مولا علی نے بھی؟ ابھی بھی بچے تو وجود میں نہیں آئے، مگر جب علی کی زبان سے مجاز بھی نکلے نا تو وہ حقیقت میں بدل جایا کرتا ہے. ہاں اب سمجھ میں آیا آپ کو وہ واقعہ کہ جب وہ مردے کو لے کر آئے تھے اور کہا تھا مولا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں. اور جب علی نے نماز جنازہ پڑھائی تو ارادہ یہ تھا کہ پھر علی کا مذاق اڑائیں گے، مگر جب اس کے بعد کپڑا ہٹایا تو جو زندہ تھا، جب علی نے کہہ دیا کہ ہو گیا مردہ. توجہ کیا آپ نے؟ یہ علی ابن ابی طالب کی زبان کی تاثیر ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دے تو وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا اس کے بعد یہ جو لقب ہے ام البنین، یہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا. مجاز کس میں تبدیل ہو گیا؟ حقیقت میں. بی بی کے یہاں پر 4 بیٹے ہوئے اور بیٹوں کی ماں بن گئی. لیکن کمال کیا ہوا؟ کربلا سے پہلے تک، یہ اصل بات ہے، کربلا سے پہلے تک ام البنین کا لقب اسی عورت کے ساتھ خاص تھا کہ جو 5 بیٹوں کی ماں تھی اور جس کے بیٹوں نے عرب پر حکومت کی تھی. مگر کربلا کے بعد وہ لقب مٹ گیا. ام البنین جو عباس کی ماں تھی وہ ام البنین کے ساتھ خاص ہو گئی. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے عزیزوں کہ یہ شہزادی کے 4 بیٹے اور ماں کی جو وفا ہے اس گھر کے ساتھ، اس نے بیٹے کو کیا بنایا؟ عباس بنایا. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگرچہ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر میں خود اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرتا، مگر یہ واقعہ لکھا ہے عبد الرزاق مکرم نے اپنی کتاب العباس میں. اور عبد الرزاق مکرم واقعاً ایک تاریخ کا بادشاہ انسان ہے. مقتل لکھا ہے انہوں نے، مقتل مکرم مشہور ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، مل جاتا ہے. انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان جب تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتا ہے نا
تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. اسی طریقے سے عراق میں ایک عالم دین تھے, انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں یوں بیان کیا. اب دیکھیے ہمارے پاس روایت ہے, روایت کیا ہے؟ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ ہمارے پاس روایات موجود ہے. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا, کہا کہ جو میں نے اجتہاد کیا ہے نا, اجتہاد, اور میں نے جس انداز سے فقہ پڑھی ہے, تو اس اعتبار سے میرے مقام میں اور مولا عباس کے مقام میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ. واقعہ کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, عبد الرزاق مکرم صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. کہا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, یہ بات کی. اب جو دیکھیے اہل ذوق ہوتے ہیں نا, ان کا کام کیا ہوتا ہے, جب کوئی ایسی بات سنے, وہاں پر جو چند طالب علم تھے انہوں نے ان کی مجلس میں اور ان کے درس وغیرہ میں جانا چھوڑ دیا. کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو عباس سے ملائے, عزیزو سنتے بھی جائیے, میری باتوں کے پیچھے بھی بات ہے, منظر ہے پس منظر کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. جو شخص اپنے آپ کو ابوالفضل عباس کی منزلت پہ لانے کی سوچے نا, تو سمجھ جائیے اس دن اس کا راستہ کچھ اور ہے. میں ابوالفضل عباس کی منزلت کہہ رہا ہوں, حسین ابن علی کی منزلت نہیں کہہ رہا. جملہ کہوں میں آپ سے, جس طریقے سے علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے رسالت کی تجلی ہے نا, اس طریقے سے عباس حسین ابن علی کی امامت کی تجلی ہے. بعض طالب علم تھے, انہوں نے درس میں جانا چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک طالب علم نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو جو چیز ظاہر کیا ہے, جا کے دیکھوں اب اس کے درس کی سطح کیا بچی ہے, یعنی اس کی علمی حیثیت بچی کیا ہے. جب گئے تو کہا کہ ان کا درس اب بند ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن مولا عباس کے روضے پر گئے, زری پر گئے, تو دیکھا کہ وہ عالم دین جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب میرے اور مولا عباس کے علم کی سطح, گلے میں رسی باندھی ہے اور رسی کا ایک سرا مولا عباس کی زری سے باندھا ہوا ہے. طالب علم نے کچھ دیر کے بعد جا کے ان سے سوال کیا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا تمہیں وہ مجلس درس یاد ہے کہ جس میں نے اپنے آپ کو عباس سے مقایسہ کیا تھا؟ عزیزو توجہ سے بات سنیے اور اس بات کو ذہن میں بٹھائیے, کہیں پر بھی مولا عباس کے ساتھ کوئی مقایسہ, مولا حسین کو چھوڑ دیجئے, عباس ابن علی کے ساتھ ہمارا کوئی مقایسہ نہیں ہے. کہا تمہیں وہ مجلس یاد ہے کہ جس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے اجتہاد کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں ابوالفضل عباس کے مرتبے تک پہنچ گیا ہوں؟ کہاں یاد ہے؟ کہا اس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا تھا, اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک مقام ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی عباس ابن علی آنے والے ہیں, اور ہم سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. عباس ابن علی کے آنے کی ہیبت اتنی تھی کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے میں اپنا سارا علم بھول گیا. اس کے بعد جب مولا نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا تو میں ڈر کے پیچھے ہو رہا تھا کہ میں چھپ جاؤں, عباس ابن علی کی نظر مجھ پر نہ پڑے. مگر مولا کی نظر مجھ پہ پڑی اور کہا کہ تمہارے علم کی سطح کیا ہے, کیا بلندی ہے تمہارے علم کی؟ اس نے کہا کہ بس یہی کچھ چیزیں روایات سے حاصل کی ہیں, یہی کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں. مولا نے اس سے کہا کہ جو تمہارا استاد ہے نا, جو تم سے زیادہ بدتر ہے, اس کے بھی جو علم کا ماخذ ہے نا, توجہ کیجئے گا, اس کے بھی جو علم کا ماخذ ہے جہاں سے وہ علم لیتا ہے, وہ ہمارے بچوں کی بیان کردہ حدیثیں ہیں, محمد باقر اور جعفر صادق کی بیان کردہ حدیثیں. اور میں عباس وہ ہوں کہ جس کے علم کا چشمہ یا حسین ابن علی کی ذات ہے, یا حسن ابن علی کی ذات ہے, یا میں عباس وہ ہوں کہ جسے میرے بابا علی نے ایسے علم دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے.
تم اپنے علم کا مقابلہ میرے ساتھ کرو گے؟ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کہ تم نے اپنے علم کا مقابلہ میرے ساتھ کیا۔ کہا اس دن سے میں روز رات کو یہاں پر آتا ہوں، اپنے گلے میں رسی باندھتا ہوں اور عباس کے زری کے ساتھ رسی کا ایک سرا باندھ کے مولا سے معافی مانگتا ہوں کہ مولا میں نے یہ جسارت کی تھی۔ توجہ کی آپ نے عزیزو؟ لہٰذا عباس ابن علی کی حیثیت اور عظمت، یہ صحیح ہے کہ مولا عباس کی پوری زندگی ہمارے سامنے واضح نہیں ہو سکی، مگر جتنی چیزیں کربلا میں واضح ہوئی اور کربلا کے بعد جو ائمہ کے اقوال آئے، جو چھٹے امام کی زیارت ہمارے پاس آئی، انسان اس کے ذریعے سے عباس ابن علی کی اہمیت کو سمجھے۔ اب میں زیارت کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ کتاب ہے نبراس الزائرین حرم امام حسین میں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یقیناً۔ اس میں جو مولا عباس کی زیارت کے جملے ہیں، چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیارت کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو روک کر، بعد میں چند جملے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے، اللہم صلی علی، مولا عباس کی زیارت پر آ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی جذباتی خطیب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کوئی بھی بات کہہ دے، مقام اور مرتبہ عباس ابن علی کیا ہے۔ اب جب چھٹے امام آ رہے ہیں امام مولا عباس کی قبر کے اوپر، آپ کے پاس جو روایات ہیں، کبھی آپ نے حدیثوں کی کتاب دیکھی ہے؟ حدیثوں کی کتاب آپ کھولیے، اصول کافی آپ کھولیے تو لکھا ہوگا قال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق نے کہا، 3 سطر کی حدیث ہوگی، 4 سطر کی حدیث ہوگی، بہت بہت 6 سطر کی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کو حدیثیں ملے گی۔ چھٹے امام آ رہے ہیں، کیونکہ حدیثوں کی تختی ہو گئی، چھٹے امام آ رہے ہیں مولا عباس کی قبر پر مولا عباس کی زیارت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ایک مقام ابو الفضل عباس بیان کیا جا رہا ہے، اور مولا عباس سے مخاطب ہو کر امام جعفر صادق کچھ القابات ان کو دے رہے ہیں کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اب بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جو پہلی روایت کا میں اس زیارت کا پہلا جملہ، لعن اللہ من قتلک۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے مولا عباس، خدا اس پر لعنت کرے کہ جس نے آپ کو قتل کیا۔ نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ لعن اللہ من جہل حقک، خدا اس پر لعنت کرے کہ جس نے آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا۔ البت کے دشمن پہ لانا، البت کے دشمن پہ لانا، محمد آل محمد بلند صلوات۔ خدا اس پر لعنت کرے جس نے آپ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، استخفہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خفیف، خفیف یعنی کم سمجھنا۔ جس نے آپ کے احترام میں کمی کی خدا اس پر بھی لعنت کرے۔ یعنی اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ عالم کس زمرے میں تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا مقام عباس کے برابر ہو گیا؟ وہ کس زمرے میں تھا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے یاد رکھیے، یہ امامہ جو ہے نا، اس کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک بزرگ شاعر کا شعر ہے، اس کو علی کی جوتی سے مس کر کے سر پہ رکھ، یہ لازمی ہے حرمت دستار کے لیے۔ یعنی یہ امامہ، خدا کی قسم اگر عباس ابن علی آئے نا تو چاہیے کہ اس کی پٹیاں کھول کر عباس کے قدموں میں بچھایا جائے۔ یہ اس امامے کی عزت ہے، یہ اس امامے کا احترام ہے کہ عباس ابن علی کا مرتبہ کیا ہے۔ اور میں کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا، میں مولا عباس کی زیارت پر، روضے پر جا کے، بلکہ خود یہ مولا عباس کا ایک عظمت اور ایک فضیلت ہے کہ جہاں پر امام سجاد نے سارے کے سارے شہداء کو گنج شہداء میں ایک ساتھ دفن کر دیا، مگر مولا عباس کے لیے ایک الگ سے قبر تعمیر کی گئی۔ یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آج اگر عراق کے اندر جہاں پر 6 اماموں کے روضوں کا گنبد نظر آ رہا ہے، ان 6 اماموں کے بیچ میں اگر ایک گنبد نظر آ رہا ہے تو وہ عباس ابن علی کا ہے۔ خود ہی ایک مقام ہے،
خود یہ ایک فضیلت ہے کہ ایک الگ سے دربار قائم کیا گیا عباس ابن علی کے لیے کربلا کے اندر. اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ کیا ہے دیکھیے گا. مولا عباس کو کیا کام کرنا تھا؟ مولا عباس کو کیا کام کرنا تھا کربلا کے اندر جو اجازت لے کے چلے تھے؟ سقائی. ٹھیک ہے, عجیب جملہ زیارت کا. زیارت کریے وَأَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ. اے مولا عباس, انجزا منجزن, منجزن کہتے ہیں پروردگار پورا کرے گا. اے مولا عباس, پروردگار عالم نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے, وہ پروردگار عالم پورا کر کر رہے گا. اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے اور اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے. پروردگار عالم نے مولا عباس سے وعدہ کیا کیا ہے کہ جو پروردگار پورا کر کے رہے گا؟ وہ کیا وعدہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت میں بھی وہ جملہ نہیں بتایا. وہ وعدہ ہے کیا؟ کَأَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ. پروردگار عالم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پروردگار عالم پورا کر کے رہے گا. مگر زیارت کے کچھ جملوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وعدہ کیا ہے. اب وہ جملے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق جیسا شخص مولا عباس کے روضے پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا لَكُمْ تَابِعٌ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ انا. اب یہ امام صادق پڑھ رہے ہیں نا زیارت. انا لکم تابع. اے عباس ابن علی, میں جعفر صادق آپ کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں. ہے مقام. ہم سب کو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ٹھیک ہے, امامت کا ایک مرتبہ ہے, مگر جب عباس ابن علی کا مرتبہ بیان کرنا ہے, چھٹے امام روضے پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَا لَكُمْ تَابِعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ. اے عباس ابن علی, میری مدد آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے. آپ جب کہیں میں حاضر ہو جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد, اب اس کے بعد زیارت کے اندر ایک جملہ ہے, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. سلام ہو آپ پر اے عبد صالح. اب آپ جائیے قرآن مجید کھولیے, میں صرف ایک آیت پڑھوں گا, باقی آپ آیتیں جا کر ڈھونڈیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کس کس کو صالح کہا ہے. میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں صرف. وَزَكَرِيَّا وَعِيسَىٰ وَيَحْيَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. پروردگار عالم نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس. وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ سب کے سب پروردگار عالم کے صالح ہیں, صالح بندے. اور چھٹے امام مولا عباس کو جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عباس ابن علی کا مرتبہ تلاش کرنا ہے تو میرے اور آپ کے درمیان تلاش مت کرنا, انبیاء کے صفوں میں دیکھنا عباس کہاں کھڑے ہیں. اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اطاعت کا درجہ چھٹے امام دے رہے ہیں. پھر جائے نا کو, اب دیکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھوں, 1-2 آیتیں پڑھ دوں گا. مطیع و سلام ہو اس پر کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کی. اب جا کر قرآن میں دیکھیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, یہ آیتیں جا کے دیکھیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ایک مقام پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی کے مرتبے پر.
اور جسے چھٹے امام خود کہیں کہ مطیع للہ ول رسول، اس کی کامیابی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جسے چھٹے امام آ کے کہہ دیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہیں۔ اب ایک اور آیت سن لیجئے، یہ میں نے ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھوں، یہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت ہے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ابھی میں ایک مرتبہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اس سے ایک بڑا مرتبہ مولا عباس کا وہ بیان کروں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ اعراف، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پروردگار عالم اس کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ ساتھ ہیں میرے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ پروردگار؟ انعم اللہ علیہم، کہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ انعم اللہ علیہم، کون ہے پروردگار جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے؟ نبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب چھٹے امام جب آتے ہیں مطیع للہ ول رسول، اس کے بعد مولا عباس کی زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ رفع ذکرک فی علیین، پروردگار نے آپ کے ذکر کو بلند کیا علیین میں۔ عزیزو ساتھ دیجئے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے ابو الفضل عباس کی عظمت۔ رفع ذکرک فی علیین، پروردگار عالم نے آپ کے ذکر کو کہاں رکھا؟ یہ علیین کیا ہے؟ کیا علیین؟ سنیں ایک حدیث، صرف ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، ہماری کتب معتبرہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ علیین وہ مقام ہے کہ جہاں پر روایت ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے دل کو علیین کی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ علیین کی، علیین یعنی علی سے نکلا ہے، بلند، ان کی مٹی پروردگار عالم نے تھوڑی تھوڑی ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم حسین ابن علی کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ رفع ذکرک فی علیین، پروردگار عالم نے آپ کے ذکر کو کہاں بلند کیا ہے؟ یعنی زمین پہ اگر ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ ہمارے اوپر خدا کی نعمت ہے، ورنہ عباس ابن علی کا ذکر میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ عباس ابن علی کا ذکر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں اے علی جانتے ہو علیین کیا ہے؟ کہ جہاں پر میرا اور تیرا گھر بنے گا، یعنی جہاں پر محمد اور علی کا گھر ہو وہاں پر عباس ابن علی کا ذکر ہو۔ رفع ذکرک فی علیین، اور پھر اس کے بعد وہ آیت جو میں نے قرآن کی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت پڑھی، کیا آیت تھی؟ پھر سے سنیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور یہی چار گروہ ایسے ہیں کہ انسان کو انہی کو دوست بنانا چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا مولا عباس کے دوست کون ہیں؟ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ حشرک مع النبیین، پروردگار آپ کو محشور لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گا، نبیوں کے ساتھ کرے گا۔ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی عباس ابن علی کی دوستی بھی کن کے ساتھ ہے؟ یا عیسیٰ سے دوستی کی بات ہو یا موسیٰ سے دوستی کی بات ہو، میرے اور آپ کے ساتھ دوستی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب اس سے بڑھ کر یہ آخری جملہ، اس کے بعد مجھے ایک استغاثہ پیش کرنا ہے مولا عباس کی بارگاہ میں۔ کہاں تک آ گئی منزلت عباس ابن علی کی؟ اب تک زیارت کے روح سے میں
یقین جانیے میں ہر شب جمعہ جب یہاں نہیں ہوتا نجف میں ہوتا ہوں تقریباً ہر شب جمعہ کربلا جاتا ہوں اور میں یہ زیارت پڑھتا ہوں. مجھے یاد ہے میں یہ کتاب اس لیے لے کے آیا آپ کے دلوں کے اطمینان کا باعث بنے کہ مولوی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے. جعفر صادق کی زبان سے جو زیارت ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی. عزیزوں دیکھیے ٹائٹلز کو سستا مت کیجیے. کہاں پر پروردگار عالم نے مرتبہ رکھا ہے عباس ابن علی کا؟ اب میں نے آپ کی خدمت میں کہاں پر ہے مرتبہ؟ صالحین کے ساتھ. کہاں پر ہے مرتبہ؟ علیین کے ساتھ. کہاں پر ہے مرتبہ؟ اب یہ سب جا کے آپ قرآن میں پڑھیے, ایک ایک لقب کو نکالیے کہ پروردگار عالم نے صالح کہاں کہاں استعمال کیا. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے علیین یا عالین کا لقب قرآن میں کہاں کہاں استعمال کیا. پھر نکالیے پروردگار عالم نے صدیقین کا مرتبہ کس کس نبی کے لیے استعمال کیا. جا کر دیکھیے سورہ مبارکہ شعراء کے اندر جناب اسماعیل کے لیے لفظ صدیق استعمال ہوا ہے. صحیح ہے. پروردگار عالم نے شہداء کا مقام کس کو دیا ہے؟ شہداء کی منزلت وہ منزل ہے کہ یہاں پر جہاں پر خود افضل ترین مرتبہ خود محمد مصطفیٰ کا ہے. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں زیارت میں امام صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار آپ کو شہداء کے ساتھ محشور کرے. یعنی عباس ابن علی جب محشر کے میدان میں آئیں گے تو میرے اور آپ کی طرح صفے انسانی عام انسانوں میں نہیں کھڑے ہوں گے, بلکہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں پر عیسیٰ و موسیٰ اور الیاس اور ادریس و زکریا کھڑے ہوں گے. یہاں تک پہنچ گئے آپ. اب میں اس سے اوپر جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ہضم ہوگا آپ کو؟ اوپرومیزول لے لیں گے آپ لوگ؟ صحیح ہے, ایک مرتبہ سلوات کا اوپرومیزول لے لیجئے. اللہم صلی علی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزو یہ معاملہ بڑا سخت اور سنگین مسئلہ ہے. اب آپ سنیے, انبیاء کی صفوں میں آ گئے عباس ابن علی. اب آئیے اس سے اوپر زیارت جہاں ابتدا ہوئی نا, آپ اور میں ایک آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی. اللہ اور ملائکہ کس پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی پر. اور ایمان والو تم کیا کرو؟ نہیں, میرے ساتھ پڑھ لیجیے آیت. یا ایھا الذین آمنوا صلو وسلموا. یہ صلی سین سے ہے نا, صلو سواد سے, صلی سین سے, صلو علیہ وسلموا. اسی تسلیم سے کیا نکلا ہے؟ سلام. اللہ اور ملائکہ کس پر بھیجتے ہیں درود؟ نبی پر. چھٹے امام مولا عباس کے روضے پر آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلام اللہ, اللہ کا سلام ہو, وسلام ملائکتہ المقربین, اللہ کے مقرب ملائکہ یعنی جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل کا سلام ہو. صحیح ہے. اب اور کس کا سلام ہو؟ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ. صرف نبی نہیں, نبی کے اندر جو مرسل ہیں وہ کتنے؟ 313 جو رسول ہیں, ان رسولوں کا سلام ہو. وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ, اور جتنے اللہ کے صالح بندے ہیں ان سب کا سلام ہو. علیکہ یبن امیر المومنین, اے امیر المومنین کے بیٹے عباس آپ پر. یعنی عباس ابن علی کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ صالحین کی صف میں داخل ہے, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ عیسیٰ جیسا صالح نبی بھی, موسیٰ جیسا صالح نبی بھی, الیاس جیسا صالح نبی بھی, زکریا جیسا صالح نبی بھی, اسے بھی چاہیے کہ جب صبح ہو جب شام ہو عباس ابن علی کی قبر پہ جا کے سلام کرے. کیا بات, 2-4 نبی بیٹھے ہیں. توجہ کیا آپ نے ابھی؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا عباس ابن علی کا ایک مرتبہ ہے, عباس ابن علی کا ایک مقام.
لہٰذا جب کبھی آپ عباس ابن علی کی فضیلت سنیں تو دیکھیے کہ انبیاء کے صفوں میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ملائکہ کی صفوں میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر وہاں پر بات ہو رہی ہے اس کا مطلب عباس ابن علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اگر اس سے نیچے بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں عباس ابن علی کا ذکر کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اور اس جملے کو اپنے دل کی گرہ سے باندھ لیجیے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے، بس آج اب وقت میرے پاس نہیں بچا، میں چاہ رہا تھا کہ عباس ابن علی کے بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے. دیکھیے میں اپنے حالات اور اپنے واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ خدا کی قسم مجھے عباس ابن علی کے دروازے سے وہ کچھ ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آغا روحی آئے ہوئے تھے انڈیا کے. آغا روحی، آپ لوگوں نے ان کا خطاب سنا ہوگا، نام سنا ہے آغا روحی کا. ایک دن جب وہ آئے تو اچھا ایک بزرگ خطیب ہیں ہندوستان کے، وہ آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ زبان کے اوپر بیان کا اثر کیسے چڑھے. انہوں نے کہا کہ جب تم شب جمعہ زیارت کے لیے جاتے ہو نا، اپنی زبان کو عباس ابن علی کی چوکھٹ پہ رگڑا کرو. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں جب عباس ابن علی کی چوکھٹ پہ جاتا ہوں اپنی زبان کو رگڑتا ہوں. مولا بیان عطا. میں نے کیا کیا لیا میں نہیں بتا سکتا، میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں، مگر یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں قسم خدا کی اس لیے نہیں بتا رہا کہ میری اس میں کوئی تعریف ہے، کوئی تعریف نہیں، آپ کے ساتھ اس سے زیادہ واقع ہوں گے، مگر میں آپ کو ایک یقین کی منزلت پہ لانا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس سال میں نے بڑا امام باڑہ کا پہلا اشرا پڑھا تھا، اس سال بارش ہوئی تھی، مولا عباس کا ذکر تھا 8 محرم پہ، اور ساری مجلسیں کینسل ہو گئی تھی. صبح میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا دیکھیے ہمارے پاس اس وقت میرے پاس کرولا گاڑی تھی، میں نے کہا دیکھیے میرے پاس کرولا گاڑی ہے اور کرولا میں مجلس پڑھنے نہیں جا سکتا. میں صرف ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں اس ممبر کی برکت کا، ذکر عباس ابن علی کی برکت کا، مگر میں اپنی تعریف کے لیے نہیں پیش کر رہا. پھر ہاتھ کہہ رہا ہوں، عباس ابن علی کو دیکھیے گا ان کی عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی دیکھیے ذکر عباس ابن علی کے لیے تو مجھے جانا ہے، چاہے کشتی کا بندوبست کرو مجھے جانا ہے. مجلس لیٹ ہوئی مگر میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر پہنچا. اس وقت فون کیا کسی کو، بھائی وہ آپ کے پاس اگر ریوو ہے، ویگو ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے، آغا صاحب مجلس کے لیے منع کہہ رہے ہیں کہ جانا ہی جانا ہے حتماً. کسی نے کہا 25,000 روپے رینٹ، کسی نے کہا 40,000 روپے رینٹ. میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں عباس ابن علی کا ذکر چھوڑوں. میرا ایک اپنا لگاؤ ہے، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ دیکھیے حالات ایسے تھے، ہم ایسے نہیں، سب کہہ رہے تھے کہ بھائی ڈرائیور ہمارا بیٹھے گا، اور سیکیورٹی کا ایک اصول یہ ہے کہ اسٹیئرنگ پہ آپ کا اپنا بندہ ہو. اب یہ ایک مشکل آ رہی تھی. ایک دوست کو فون کیا، اس نے کہا کہ آپ فکر مت کیجیے آغا صاحب، میں اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہوں. وہ گاڑی لے کر آئے فارچونر. اب سنیں میں یہ آپ کو واقعاً بتا رہا ہوں ہوا کیا. میں جب اس گاڑی میں بیٹھا، یہاں پر میں نے مجلس پڑھی. اب میری ایک اپنی عادت ہے، میں کبھی کسی کو، اپنے بھائیوں کو بھی بلا وجہ کی زحمت نہیں دیتا. جب تک میں برداشت کر سکتا ہوں کسی چیز کو برداشت کرتا ہوں، زحمت نہیں دیتا کسی کو بھی. یہ میری اپنی ایک عادت ہے. تو میں نے اس دن مولا عباس سے اسی ممبر پہ بیٹھ کر مجلس سے پہلے میں نے ایک بات کی، مولا اگر میرے پاس اپنی بڑی گاڑی ہوتی تو مجھے کسی کو زحمت نہیں دینی پڑتی. آپ یقین جانیں وہی فارچونر جس میں بیٹھ کے میں آیا تھا، وہی فارچونر 2 سال بعد بکنے کے لیے آئی اور میرے پاس آئی. ایک مومن نے خرید کر وہ گاڑی مجھے ہدیہ کر دی. میں نے نہیں کہا تھا اسے کہ مجھے یہ گاڑی دے، اس نے خریدی اور وہ گاڑی مجھے ہدیہ کر دی. آج تک وہ گاڑی میرے پاس ہے. میں اسے اپنی معجزہ تھی. مجھے مولا عباس نے اپنی ایک مجلس کا ہدیہ اگر فارچونر دے، میں آپ سے واقعہ، میں قسم خدا کی میں نے اپنی بڑائی کے لیے یہ واقعہ نہیں سنا. یہ ہاتھ جوڑ کر عزیزو مخلص رہو، صرف اور صرف عباس ابن علی کے در پر مخلص رہو بس. خدا کی قسم اہل بیت کا دروازہ جس طرح سے علی مرتضیٰ کا دروازہ، جس طرح سے رسول خدا کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے نا، کربلا کا دروازہ عباس ابن علی ہے. آئیے مل کر، میرا جی تھا کہ آج استغاثے کے کچھ جملے پڑھوں گا، آپ سب اگر ساتھ دیں گے تو یہ بھی خدا نے مجھے ایک ہنر دیا ہے
کہ کچھ تھوڑی سی بہتر آواز دیے. عباس ابن علی کی بارگاہ میں استغاثہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد علیہ. سب میرا ساتھ دیجیے گا سارے. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. مل کر سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے ہے. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا, تم بھی نہیں, مل کر ساتھ مل کر, رانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے. مولا تم باب حوائج ہو, روضے پہ ہمیں بھی بلوا لو. مولا تم حوائج ہو, روضے پہ ہمیں بھی بلوا لو. غربت کے سبب ہم آ نہ سکے, غربت ہم آ نہ سکے, ہم نے بھی عریضے ڈالے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے. ہر سونی گودی کھل جائے, ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے, ہر قرض ادا ہو جائے میرا, بیمار جو ہیں صحت پائے. ان چہروں کو رونق دے دو, ان چہروں کو رونق او جو غم کے سبب مرجائے ہیں. سقائے حرم سب مل کر رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہار. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو, جو دل میں ہے اسے جانتے ہو. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو, جو دل میں ہے اسے جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو, ہم کہتے تم سن لو. بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھر, سقائے اور یہ مصرع بطور خاص دربار سخی عباس کا ہے. جو مانگنا ہے لازم مانگو, لیکن یہ حقیقت یاد رکھو, ہم پرسا دینے آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا, سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہار. بس عزیزوں مصائب کے جملے سنیے, اور اس کے بعد پروردگار سے میں بس یہ دعا کر رہا ہوں, اور عباس ابن علی کو یاد کرتے ہوئے آپ جو تمنا لے کر آئے نا عباس ابن علی کے دروازے سے لے کر جائیں, جو کچھ لے کر. اور پتہ ہے وہ وعدہ کیا تھا؟
وہ وعدہ کیا ہے؟ بعض روایات میں اشارہ ہے، جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے عباس، جو تیرے دروازے سے مانگنے آئے گا نا، جو بھی تیرے دروازے سے، کیوں؟ ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ عباس تیرے دروازے پر اگر کوئی تمنا لے کر آئے گا نا، میں اسے خالی نہیں بھیجوں گا۔ اجرکم علی الزہرا، پروردگار آپ کو کوئی مصیبت نہ دے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیز کون ہے عباس ابن علی؟ جب آئے نا، سارا لشکر جا چکا ہے، سارا لشکر چلا گیا۔ عزیزوں آسان نہیں ہے، عباس کے لیے یہ آسان تھا کہ علی اکبر سے پہلے شہید ہو جاتے، عباس کے لیے یہ مشکل تھا کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے، عباس کے لیے یہ مشکل تھا کہ قاسم کے جنازے کے ٹکڑے دیکھے۔ جسے عباس نے پالا ہو، اجرکم علی الزہرا، کیسے عباس ابن علی نے ضبط کیا کربلا کے میدان کے اندر۔ اب ایک مرتبہ آئے حسین ابن علی کے پاس اور کیا کہا؟ آقا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ایک ہی جملہ کہتے تھے مولا عباس، ایک ہی جملہ کہتے تھے، عباس وہ آنکھیں جو دشمنوں کی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں نا، انہیں صرف تیرا خوف ہے، وہ ہاتھ جو اب تک خیموں پر نہیں اٹھے نا، صرف تیرے خوف کی وجہ سے۔ اچھا مولا، ایک مرتبہ کیسے اجازت ملے؟ دیکھا کہ بچے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، مولا عباس گئے ان بچوں کے پاس اور بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا چچا عباس، یہ وہ جگہ ہے کہ جب مشکیزوں میں پانی تھا نا، تو وہ مشکیزیں یہاں پر رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جگہ ابھی تک نم ہے، گیلی ہے، اور ہماری زبانیں خشک ہیں، لہذا یہاں پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ عباس ابن علی نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور وہ پیٹ اس گیلی زمین پر رکھ دیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، عباس پر رونے کے لیے آئے ہو عزیزوں، وہ پیٹ اپنا اس زمین پر رکھ دیا۔ عباس نے ایک مرتبہ مشکیزہ لیا، سکینہ ایک کام کرو گی؟ ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ میں سکینہ کو لیا۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا نا، عباس بڑی فریاد لے کر آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے ایک جملہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ۔ سکینہ دمام کو روک دیجئے، دمام کو روک دیجئے، عباس کی حرمت کا واسطہ دمام کو روک۔ سکینہ عزیزو بس یہ جملہ سننا، میں ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ایک جملہ سننا میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم اسی طرح سے روتے رہنا۔ یہ جو دمام بجا رہے نا، یہ بتا رہے مولا اگر عباس چلا گیا نا تو گھبرائیے مت، ہم نصرت کے لیے موجود ہیں مولا۔ بس عزیزو یہ دمام بھی سنیں، مصائب بھی سنیں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تھے نا، ہاں حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا تھا الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کی کمر وہاں پر ٹوٹی ہو وہ عباس کے لاشے تک کیسے آیا ہوگا؟ ماتم عباس۔